تو عمران خان صاحب کی جو ریاست مدینہ ہے وہ واضح بتا چکا ہے کہ مجھے کون سی ریاست مدینہ چاہیے، کون سا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانا چاہتا ہے اور کون سی یہ مذہبی سکالر تیار کرنا چاہتا ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جو مجھے خدشات تھے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی دوست ایسا علم رکھتے ہیں، ایسی دلچسپی رکھتے ہیں، اسلام کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، یا موجودہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں ان کے اوپر وہ گہری نظر رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے بھی خدشات وہی ہوں گے جو میرے خدشات تھے۔ ہم کئی دنوں سے یہ سن رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے سکول میں جو یکساں نصاب ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ لازم قرار دیا ہے کہ سکول میں 8ویں جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک وہ لازمی پڑھائی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ بچوں کو لازمی پڑھائی جائے۔ تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکر ہیں وہ بہت شور شرابہ کر رہے تھے، بہت زیادہ کریڈٹ دے رہے تھے عمران خان صاحب کو کہ دیکھو عمران خان صاحب سچا عاشق رسول ہے، وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے، ریاست مدینہ کی طرف پہلا قدم ہے کہ اس نے سکول میں بچوں کو سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لازم قرار دے دیا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل عمران خان صاحب نے یکساں تعلیمی نظام کے حوالے سے ایک پروگرام کیا، تو اس میں اس نے اسی کا ذکر کیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ لازمی قرار دے دی جائے، اور اس کی وجہ بھی اس نے بتا دی۔ جب اس نے اپنی وجہ بتائی تو یقین کر کہ میرے تو پاؤں کے نیچے زمین ہی نکل گئی کہ جو میرے خدشات تھے وہ ہو بہو سچ ثابت ہوئے کہ آخر عمران خان صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، کہ وہ سکول کے اندر خاص کر وہ بھی 8ویں جماعت سے لے کے 10ویں جماعت کے جو طالب علم ہیں ان کو وہ سیرت لازمی قرار دے دی گئی۔ تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ اس میں گورنمنٹ اپنی مرضی کی سیرت پیش کرے گی، جو وہ چاہیں گے وہی اس کے اندر ڈالیں گے اور وہی بچوں کو پڑھائیں گے، اور وہ ایک لبرل، سیکولر اور مذہبی یعنی کہ ایک اچار بنا کر وہ عوام کے سامنے پیش کریں گے کہ یار یہ جو بچے ہیں نا ان کو پاس جو دینی تعلیم ہے وہ صحیح ہے۔ اس نے اس خطاب میں کیا کہا، اس نے وہ بتا دیا، کلیئر بتا دیا۔ اگر آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے یا سمجھنا نہیں چاہتے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اس نے کلیئر بتا دیا کہ میرا مقصد کیا ہے، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کا وہ بھی بتا دیا۔ وہ بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ اور اس 4-5 مہینے پہلے جب عمران خان صاحب نے القادر یونیورسٹی جو صحابہ میں اس کا افتتاحی تقریب میں خطاب کیا تھا، اس میں بھی اس نے واضح بتا دیا تھا کہ یہ جو نصاب چینج کرنا ہے یا یکساں تعلیمی نظام ہے یا بچوں کو سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے حوالے سے جو میرے اقدامات ہیں ان کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، اس میں بھی اس نے بتا دیا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ وہ کل والی اس کے سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے بچوں کے لیے، وہ ویڈیو بھی آپ پہلے سنیں۔ جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جانیں بچی ہیں۔ تو تعلیم صرف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ انسانیت اور ایتھکس ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے ان کی زندگی سے سیکھنا، اور یہ پھر ہمیں بچائے گا بھی جو جاہل لوگ دین کا نام لے کے لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں، ان سے بھی ہم آزاد ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو دین کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، پولیٹکس کے لیے، جب ہمارے نوجوانوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں ان کی زندگی کیا ہے تو ان سے آزاد ہو جائے۔ جی ہاں ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب کہتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو جاہل لوگ نوجوانوں کو غلط دین پیش کر کے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور ان سے وہ مفاد اٹھاتے ہیں، سیاسی مفاد اٹھاتے ہیں یا دولت اکٹھی کرتے ہیں۔ اس کا واضح جو اشارہ تھا وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی طرف سے تھا، تحریک لبیک کی طرف تھا۔ کیوں کہ جو اور مذہبی جماعتیں پاکستان میں ہیں، مولانا فضل الرحمان کی ہے یا جماعت اسلامیہ ہے، اس کا آلریڈی 4-5 دن پہلے اوریہ مقبول جان نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے وضاحت کر دیا ہے کہ جب اوریہ مقبول جان ملا تھا عمران خان صاحب کو، کہتا ہے کہ بھئی آپ یہ پاکستان میں مذہبی ایلیمنٹ ختم نہیں کر سکتے، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کیوں نہیں کر سکتا ہوں، جماعت اسلامی کو دیکھ لو، مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لو، وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہے کہ عمران خان صاحب کی نظر میں تو جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان ختم ہو گئے ہیں۔ اس ٹائم سب سے زیادہ جو گورنمنٹ کو پریشانی ہے وہ تحریک لبیک سے ہے۔ اور ایک تو اس عمران خان صاحب نے علماء اکرام کو جہل قرار دے دیا، اس نے کسی ایک کا نام نہیں لیا، اس نے ٹوٹل
جو بھی عالم بچوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتے ہیں تو اس نے اس کو جہل قرار دے دیا. ہاں اس کی نظر میں وہ عالم اچھے ہیں کہ یہ جو بھی کام پاکستان میں کرے، اسلام کے خلاف پالیسی لے کے آئے، گستاخوں کو رہا کر دے، قادیانیوں کو سپورٹ کرے، اقلیتوں کے نام پہ جتنے بھی قادیانیاں ان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے اس کے سامنے جو علماء اکرام چپ رہتے ہیں، طارق جمیل جیسے علماء، تو وہ عمران خان کی نظر میں علماء حق ہیں. لیکن جو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی گستاخی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، جو گستاخ صحابہ ہے یا گستاخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان میں، اسلام میں، ان کو سزا ہونی چاہیے، تو اس کی نظر میں وہ جہل ہیں اور وہ عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو میں سیرت بچوں کو ہم پڑھائیں گے تو وہ ان جہل علماؤں سے بھی یعنی کہ آزاد ہو جائیں گے. یعنی کہ ہماری مرضی کی جو سیرت ہوگی، ہم جو اس کے اندر ڈالیں گے، جو چینجنگ کریں گے سعودیہ کی طرح، جیسا کہ کچھ مہینے پہلے سعودی نے کیا تھا کہ اس نے اپنے تعلیمی نصاب میں یہودیوں کے متعلق جو مواد تھا وہ بھی نکال لیا، اور جو فلسطین کے حق میں ان کی محبت میں جو مواد تھا وہ بھی نکال دیا، اور اس میں کیا ڈال دیا، اس نے رامائن اور گیتا کا جو نصاب تھا ہندوؤں کو وہ ڈال دیا. تو ابھی عمران خان صاحب واضح بتا رہے تھے کہ بھئی ہمارا جو سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کا مقصد ہے، اور جو سیرت ہم پڑھائیں گے اس میں یہ جو علماء کا کردار ہے یہ ختم ہو جائے گا. جو علماء علماء حق ہم کو حقیقت بتاتے ہیں، صحابہ کرام کی سنت بتاتے ہیں کہ گستاخوں کے ساتھ ناموس رسالت کے اوپر جو حملہ کرتے ہیں، جو ختم نبوت کا قانون چینج کرتے ہیں، ان کے حوالے سے جو عوام کو آگاہی دیتے ہیں، وہ حکومت اس سے چھٹکارا حاصل کر لے گی. یعنی یہی ہمارے خاصات تھے کہ عمران خان صاحب جو بھی قدم اٹھائے گا اسلام کا نام لے کے، وہ اسلام کے بالکل مخالف ہوگا، اسلام کے خلاف ہوگا. وہ ایسا اسلام لانا چاہتے ہیں کہ جس میں شراب کی بھی گنجائش ہو، جس میں برداشت کی بھی گنجائش ہو، جس میں لبرلزم اور سیکولرزم اور ماڈرن فلمیں، ڈرامے اور فلمی ایکٹر کو ایوارڈ دینا، یہ سب چیزیں جس عالم کے اندر پیدا کرنے کی گنجائش پیدا کرنے کی ہمت ہو، وہ عالم عمران خان صاحب کے نظر میں وہ سب سے اچھا ہے. یہ تو کل کی تھی، لیکن پہلے جب آج سے 4-5 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے صحابہ یونیورسٹی میں جو افتتاحی تقریب میں خطاب کیا تھا، تو اس میں بھی اس نے واضح بتا دیا تھا کہ اس یونیورسٹی میں کون سے مذہبی اسکالر تیار ہوں گے. وہ ویڈیو بھی سنو، پھر آگے میں کمپلیٹ کرتا ہوں، تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. کہ ایک ایسی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کو یہ تو بتائے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. القادری یونیورسٹی کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہمارا جو دین ہے یہ کیسے لوگوں کی زندگی میں ریلیونس لے کے آتا ہے. بدقسمتی سے مسجد میں جو جاتے ہیں اور جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں اس کی ریلیونس نہیں ہوتی. جو کہ اسلام کی جو بیسک ایک انسان کو کیریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے، اس میں اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے، اس میں زندگی میں آنے کا مقصد بتاتا ہے، وہ مسجد کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ہے انسان کی زندگی کے اوپر. ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی اس یونیورسٹی میں ہم وہ مذہبی اسکالر تیار کریں گے جو ہم کو عوام کو بتائیں گے کہ انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے. یعنی کہ 1400 سال ہو گئے، آج تک ہم کو کسی نے نہیں بتایا کہ انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے. وہ ہم کو بتائیں گے. جو علماء کرام ہیں بدقسمتی سے وہ آج تک نہیں بتا سکے. عمران خان صاحب کہتا ہے کہ مسجد سے جو پیغام جانا چاہیے عوام میں وہ بدقسمتی سے علماء اکرام نہیں پہنچا سکے. کون سا پیغام؟ کون سا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانا چاہتا ہے اور کون سے یہ مذہبی اسکالر تیار کرنا چاہتا ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم چاہیں تو ڈالروں کی خاطر گستاخوں کو رہا کر دیں گے. کوئی علماء کو بولنے کا حق نہیں ہے. ہم چاہیں تو شکور قادیانی کو امریکہ کے کہنے کی وجہ سے رہا کر دیں گے. ہم چاہیں تو امریکہ کے کہنے کی وجہ سے 40 گستاخوں کا جو ہم کو حکم ملا تھا وہ ہم نے اس میں 10 چھوڑ دیے ہیں. ہم چاہیں تو یورپی یونین کی قرارداد کے مطالبے کی وجہ سے ہم شگفتہ جو کوثر ہے گستاخ ہے ہم اس کو چھوڑ دیں. ہم چاہیں تو پاکستان میں ایک لبرلزم، سیکولرزم، ڈرامے، فلمیں، فحاشی یعنی کہ اس کو پروموٹ کریں اور شراب کی فیکٹریاں لگائیں. ہم کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ہم کو وہ عالم چاہیے کہ جو شراب کی بھی گنجائش پیدا کرے، جو گستاخوں کی بھی گنجائش پیدا کرے. ہم کو یہ نہ کہے کہ جو گستاخ ہیں ان کی سزائے موت ہے. یہ ہم کو پیغام نہ دے. یہ عمران خان صاحب پاکستان میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے. یہ تو پہلے دن سے ہم سمجھ گئے تھے کہ عمران خان صاحب کی جو ریاست مدینہ ہے
وہ اور یہ مقبول جان بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو ریاست مدینہ ہے وہ یورپ سے ہو کے آتی ہے، یورپ جو پاس کرتا ہے وہ ریاست مدینہ ہے۔ کئی ویڈیو میں وہ کلپ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جب اپوزیشن نے یہ شیرجار افریدی جو علی محمد خان کے اوپر جب یہ الزام لگایا تھا کہ بھئی آپ لوگوں نے مدرسے کیوں بند کیے، تو اس نے کہا تھا یہ ہم نے بند نہیں کیے، یہ اقوام متحدہ نے بند کیے ہیں، جب اقوام متحدہ ان کو کلیئر کرے گا تو ہم یعنی کہ ان کو کھول دیں گے، یعنی کہ اقوام متحدہ کلیئر کرے گا پاکستان کے جتنے بھی مدرسے ہیں۔ اور یورپی یونین اور امریکہ FATF کے نام پہ جو ہم کو بل پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ بل بھی پاس کرنا ہے، یہ بھی پاس کرنا ہے، پاکستان میں کون سے علماء حق ہیں، کون سے علماء انتشار پھیلاتے ہیں، کن کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، تحریک لبیک کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، یورپی یونین کا پریشر تھا، یہ شیخ رشید خود کہہ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جو ریاست مدینہ ہے وہ واضح بتا چکا ہے کہ مجھے کون سی ریاست مدینہ چاہیے، سمجھ نہیں آ رہی تو عوام کو نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی تو PTI کے جتنے سپورٹر ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اپنے بیانات میں واضح کر چکے ہیں، کئی بار واضح کر چکے ہیں کہ جو ریاست مدینہ مجھے چاہیے وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو نہیں چاہیے، اس کو وہ ریاست مدینہ چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں اسلام کے خلاف لیکن وہ آگے بولنے والے نہ ہوں، مولانا طارق جمیل کی طرح، یعنی کہ سعودی نظام، سعودیہ میں آپ جو کچھ بھی کریں، کلب کھولیں، ڈانس، شراب، سب کچھ کریں، لیکن کسی علماء کی جرت نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف بیان دے، حکومت کے خلاف، حکومت کے کاموں کو وہ اس کی مذمت کرے یا ان کو کنڈم کریں، وہ اس کو اسی ٹائم پھانسی لگا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان میں یہ وہی ریاست مدینہ آ رہی ہے، لیکن یہ ریاست مدینہ پاکستانی عوام کو نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب، یہ جو آپ جس ریاست مدینہ کی کوشش کر رہے ہیں اس میں پاکستان میں حالات خراب ہوں گے۔ یہ وحد پاکستان ہے، یہ عرب کنٹریوں سے الگ ہے، آپ اس کو عرب کے ساتھ مت ملائیں۔ اگر آپ یہ ایکسرسائز کریں گے تو اس کا آپ نقصان اٹھائیں گے، پاکستانی قوم نقصان اٹھائے گی، پاکستانی ریاست نقصان اٹھائے گی۔ آپ کی یہ جو ایکسرسائز ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے عمران خان صاحب کی ریاست مدینہ۔ آپ لوگ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیوں بار بار کہتا ہے کہ میں یکساں تعلیمی نصاب لے کے آؤں گا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لازمی قرار دے دیا، قرآن پاک کا ترجمہ لازمی قرار دے دیا۔ بھائی ہم دوسری تیسری جماعت سے ہم کو جو صورتیں یاد ہیں وہ الحمدللہ آپ بھی یاد ہیں، ہم کو وہی ترجمہ پڑھایا گیا، وہی صورتیں پہلے بھی ہیں، پہلے بھی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ جو کوشش کر رہا ہے یہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت کرے، اگر یا اللہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو ایسی عبرت کا نشان بنا کہ پوری دنیا ان کو دیکھے، اور رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔